السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹا اور بیٹی اگر بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کرنے میں دیر مت کرو۔ اگر بیٹا بیٹی بالغ ہو گئے اور تم نے شادی کرنے میں دیر کی اور پھر وہ بدکاری میں مبتلا ہوئے تو ان کی بدکاری کا وبال اس کے ماں باپ کے سر پہ بھی ہوگا۔ اس کو تو ہوگا ہی ہوگا، اس کے ماں باپ کے سر پہ بھی ہوگا۔ اس لیے بہت زیادہ دیر مت کیا کرو، کوشش کرو جلدی سے کر دو اور تاخیر مت کرو۔ ارے مولانا صاحب ابھی تو پڑھ رہا ہے وہ، باپو ابھی تو پڑھ رہا ہے وہ، تو کس نے کہا کہ شادی سے پہلے ہی پڑھ سکتے، شادی کے بعد نہیں پڑھ سکتے کیا؟ شادی کے بعد بھی تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے والوں نے بے شمار لوگ ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ جو لمبی ڈگریاں لیتے ہیں وہ تو شادی کے بعد ہی پڑھتے ہیں، کیونکہ آدمی رکے گا کتنے وقت۔ شکر کے طور پہ کہتا ہوں میں خود ابھی بھی پڑھ رہا ہوں، جبکہ حضور کی نالین کے صدقے میرے گھر میں بچے بھی ہیں الحمدللہ، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں اور طالب علم ہوں، ابھی بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ سے کہتا ہوں شادی کے بعد پڑھ لو، کہ ڈسٹرب ہوتا ہے، میں کہتا کیسے ہوتا ہے؟ بچے حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شادی سے پہلے آج 40% سے زائد بچے اور بچیاں ہیں دنیا میں جو اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، سب کچھ گنوا دیتے ہیں، اور جو بچے زنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے وہ بچے اپنے آپ پہ یوں ظلم کرتے ہیں کہ اپنی جوانی کی طاقت کو گٹر میں بہا دیتے ہیں۔ میں حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ بڑھ کر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور یہ زنا سے بڑھ کر ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے وجود پہ زنا کر رہے ہیں۔ وہ جوان، اس لیے کہ ہم پبلک میں رہتے ہیں، نوجوان ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کے ساتھ زنا کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ، جو مرد، جو لڑکے اپنے ہاتھ سے اپنے ساتھ برائی کرتے ہیں، نوجوان جو سمجھتے ہیں، میں زیادہ واضح نہیں کر سکتا ہوں، حیا کے پردے میں کہتا ہوں، قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ اٹھیں گے، حاملہ، وہ حمل والے ہاتھ لے کر اٹھیں گے، تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے تھے۔ اور یہ بدکاری کرنے والے زندہ چلتی پھرتی لاش بن جاتے۔ اپنے بچوں پہ رحم کرو، اور اس کی ذمہ دار جو چیز ہے وہ گندی فلمیں ہیں۔ 16-17 سال کی عمر میں پہنچنے تک، یہ جو اسٹیج پہ لوگ بیٹھے نا جن کی عمر 40 سال یا اس سے اوپر کی ہے، 16-17 سال 18-20 سال میں پہنچنے تک انہوں نے جو کبھی سوچا نہیں تھا، 4 سال کے بچے وہ موبائل پر دیکھ رہے ہیں۔ 4 سال کے بچے، اگر تقریر بھی انٹرنیٹ پہ دیکھنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو پہلے وہ گندی اشتہار سے گزرنا پڑتا ہے۔ خدا جس پہ کرم کرے وہ آنکھیں بچا لے، ورنہ حال کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے اگر گیم کھیل رہے تو بھی وہ تصویریں ہیں، نعت سننی ہے تو بھی ظالموں نے وہ تصویریں بیچ میں ڈال رکھی ہے۔ سوچو جو 16-17 سال 20 سال کی عمر تک کے پہنچ کر کے جو ابھی 40 سال کے لوگ ہیں، اس کا تصور نہیں کیا تھا۔ آپ کا 4 سال کا بچہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ایک ننگی عورت کو، ننگے مرد کو وہ دیکھ چکا ہے۔ جب وہ 16-17 سال کی عالم میں پہنچے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے زنا پہ کنٹرول کا بہترین طریقہ ہے جلدی سے شادی کرنا، اچھا ماحول دینا، اچھی تربیت دینا، اچھے اخلاق دینا، برائی سے بچانا، جرائم سے بچانا، اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا۔ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آخری میں عرض کروں کہ اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو، ماحول اچھا ہو، خشیت اچھی ہو، خوف الہی ہو، عشق مصطفیٰ ہو، پاکیزہ ماحول ہو، دوستی اچھی ہو، صحبت اچھی ہو، تو پھر انسان ماحول کی برکت سے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کا خوف نہیں، ماحول اچھا نہیں، تربیت اچھی نہیں، تو پھر انجام کیا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بس جاتے جاتے ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنے جوانوں سے کہتا ہوں کہ ہر خطبے کے آغاز میں جو نکاح کا خطبہ ہے، قاضی نکاح یہ آیت پڑھتا ہے سورہ نساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کی۔ دوسری آیت بھی پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ تیسری آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی یہی عنوان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تینوں آیتوں میں پہلے اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے۔
اگر اللہ کا ڈر ہو، ڈر، خوف، آدمی ہر گناہ سے بچے گا، ہر گناہ سے. اور تنہائی اگر کوئی چیز آباد کرا سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت. آج ہمارے دلوں میں وہ اللہ کا خوف نہیں جو ایک سچے مومن کے دل میں ہونا چاہیے. اگر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہونا تو منہ کے گٹکا بھی ہم تھوکتے نہیں ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہے نا. سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تو ہم کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پیتے. لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ کرتا. سوچیں نا، وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا. کب تک گناہ کرو گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اور بہت غیرت والا ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت. جو نوجوان زنا کرتے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زنا کرتا ہے اور پھر نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کے ہر غسل کے ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو جتنے قطرے ہوں گے اتنے سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. اور جتنے قطرے گرتے ہیں زنا کے غسل کے بعد، اس سے شیاطین پیدا ہوتے ہیں. وہ سارے شیاطین قیامت تک پاپ کریں گے اور ان سب کے پاپ کا عذاب اس کے سر ڈالا جائے گا جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین پیدا ہو. اور دوسری طرف حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد جائز ملاقات بیوی سے کرتا ہے اور پھر غسل کرتا ہے تو ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. اور جتنے قطرے ہوتے ہیں ان کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں اور قیامت تک وہ جتنی عبادت کریں گے اس سب کا صلہ اس کو ملے گا جس کے غسل کی قطرے کی تعداد کے برابر وہ فرشتے پیدا ہوئے. بہت سستا سودا ہے، اس لیے نکاح کرو. اور نکاح کی ضرورت ہے، میں اپنے بڑوں سے معافی مانگتے ہوئے کہوں، نکاح کی اگر ضرورت ہے، گھٹ گھٹ کے نہیں رہنا گھر میں. اپنے ماں باپ کے کان میں کہہ دینا میری شادی کر دو، یہ کوئی بری بات نہیں. چھپ کے زنا کرنے سے اچھا ہے، چھپ کے زنا کرنے سے اچھا ہے کہ ماں باپ کے کان میں خود نہیں کہہ سکتے، بھابھیوں سے کہلوا دو، بھائیوں سے کہلوا دو، دوستوں سے کہلوا دو میری شادی کر دو. یہ کوئی گناہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں شرم آئے گی اگر کوئی نوجوان کہتے میری شادی کر دو، تو عورتیں باتیں کرتی اللہ اس کو کیا ہو گیا، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، یہ ہمارے خاندان کی روایت تھی، اتنا بدبخت نکلا، اتنا مجرم نکلا، اتنا گندا نکلا، کہہ رہا ہے میری شادی کر دو. میری بہن، زنا سے تو بہتر ہے نا وہ کہہ رہا ہے میری شادی کر دو. میں اپنے جوانوں کے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ. کہو اپنے ماں باپ سے، اور ماں باپ سے کہتا ہوں میرے بھائی، اس سے پہلے کہ تیرے بچے تجھ سے کہے میری شادی کر دو، تجھے کر دینا چاہیے. ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا؟ میں نے کہا اللہ رزاق ہے،